السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाअल्लाह हम आज जो है आले इमरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलें स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यत्तखिदी या ला यत्तखिद, ना बनाएं, ला यत्तखिद मा बना, ना बना लें, अल मुमिनूना मोमिन, जमा जो है हम ये टेबल्स गुजर चुके हैं। मोमिन मोमिनून जो है मोमिन का मोमिनून जमा है। अल काफिरीना काफिर, अल काफिर का काफिरीन जो है क्योंकि हर्फ जर की वजह से जो है काफिरीन। औलिया यानी दोस्त, औलिया दोस्त, मिन दूनी अलावा या उसके, यानी जोड़कर मिन दूनी उसके सिवा, अल मुमिनीन मोमिन के, अल मुमिनीन मोमिन के, वमन और जो यफल करेगा दालिका ऐसा या इस ऐसा, फलैसा पस तो नहीं, मिन से अल्लाह से, अल्लाह से, फी शैइन कोई, यानी मुतालिक उसके, यानी कोई उसकी चीज जो है उसके मुतालिक जो है, इल्ला सिवा अन के तत्तकू, यानी बचाव करो, अन तत्तकू बचाव करो, मिनहुम उनसे तुकातन, यानी बचाओ, तुकातन बचाओ, व युहज़्ज़िरुकुम और डराता है तुम्हें, व युहज़्ज़िरुकुम और डराता है तुम्हें, अल्लाह अल्लाह नफ्सहू अपनी जात से, अपनी यानी नफ्सहू अपनी जात से, व इला और तरफ अल्लाह के अलमसीर लौट जाना है, अलमसीर लौट कर जाना है। 28 आयत है, दोबारा देखते हैं इसको कि अल्लाह जो हमारे लिए इसमें क्या आज हमारे लिए हिदायत है। ला यत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मत बनाओ तुम मोमिनों के अलावा काफिरों को दोस्त, इसके मोमिनों के अलावा, अगेन ये स्ट्रेस हो रहा है दोबारा, मिन दूनिल मुमिनीन, वमन यफल दालिका, बस जो भी ऐसा करेगा, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो अल्लाह की तरफ से उसके लिए कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उसका, यानी अल्लाह जो है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनसे ही डजंट यानी कीप देम, इल्ला अन के मगर ये के क्या, तत्तकू मिनहुम तुकाता के बचाव करो, यानी यू आर डूइंग इन डिफेंस, इन डिफेंसिव वे, मिनहुम उनमें से, वो तुकातन यानी बचाव है, डिफेंसिव वे है, वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा और वो अपनी जात से डराता है कि हमें जो है अल्लाह जो है अपनी जात से डरा रहा है, व इलल्लाहिल मसीर और तुम जो है अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, तुम लौट कर उसी की तरफ जाओगे। तो ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है, जैसे ये आयत यहाँ पर क्लियर है कि जो हमें सिवाय ईमान वालों के हमें किसी और को क्या नहीं बनाना है, राजदार नहीं बनाना है। ये बड़ी यानी स्टेट लेवल की बात हो रही है यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, और कि कोई भी स्टेट लेवल के जो सीक्रेट होंगे, ये डिफेंसिव सीक्रेट है या यानी कोई भी यानी जो चीज एक राज है, वो हमारे अपनों तक रखना है, चाहे हम एक स्टेट लेवल की बात करें या कोई पर्सनल यानी इनफरादी जाती तौर पर बात करें, जो राज होते हैं वो अपनों तक रखना है। ये नहीं कि तुम बाहर वालों को यानी गैर कौम को या कोई काफिर है, क्योंकि इससे वो फायदा उठा सकता है। अगर स्टेट लेवल है तो अगर कोई ऐसी राज की बात है जो अगर बाहर बता देंगे तो उसका वो फायदा उठा सकता है और हमारा नुकसान कर सकता है। लेकिन मोमिन जो है, एक मोमिन असल मोमिन जो है, जो सही मोमिन है, वो तो हमारा नुकसान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो चाहे वो स्टेट लेवल की बात हो या पर्सनल लेवल की बात हो या फैमिली की बात हो, ये हमारे तक रखना चाहिए, हमारे अपनों तक रखना चाहिए, जरूरत है तो वहां तक रखना चाहिए। जो है अल्लाह अगर क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्लियर कट बता दे रहा है, क्यों जो भी ऐसा करेगा तो उससे अल्लाह से कोई यानी मिनल्लाहि फी शै, उसे कोई लेना देना नहीं है इसके अल्लाह। और ये कि तुम अगर किसी को बता भी रहे हो बाहर से, यानी कोई मोमिन के यानी ईमान वालों के बाहर भी कोई चीज बता रहे हो, सिर्फ इसलिए कि बचाव करो, यानी इसलिए कि डिफेंसिव वे में बैन तुकातन जो है बचाव के लिए, कहीं कुछ आप यानी जितनी जरूरत है उस हिसाब से, ये चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें या पर्सनल लेवल की या फैमिली लेवल की बात करें। और अल्लाह यहाँ पर बता रहा है युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह हमें जो है तुम्हें डरा रहा है अपनी जात से, यानी खुद अपने आप से जो है तुम्हें डरा रहा है। वो इलल्लाहिल मसीर, ये याद दिला रहा है कि तुम उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो हमें जो है जो भी हमारी राजदारी है वो अपनों तक रखें, बाहर ना फैलाएं। स्पेशली आज का जो मीडिया है, हर चीज हम जो है हज पे गए उसके फोटो निकालिए और डालते जा रहे हैं धड़ाधड़, यानी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहां, तो ये चीजें जो है जरूरत नहीं है, दिखावा हो जाएगा, रियाकारी हो जाएगी। तो इससे हमें बचना चाहिए। और कोई काम कर रहा है तो इंसान जो है यानी उसको अल्लाह और उसके दरमियान भी रखना चाहिए, कि हर चीज जो है होटल में बैठा वहां फोटो, या कोई लड़की है कोई, यानी ये सब चीजें जो है गुनेह की बातें हैं औरतों को, कि वो फोटो खींचकर जो है
فوٹو یعنی پروفائل میں ڈال رہی ہے، کہیں اور ڈال رہی ہے، یہ سب چیزیں سے منع کرنا چاہیے. ایون فار دا مین اٹ از ناٹ گڈ کہ ہر جو ہے اوکیشن پہ وہ فوٹو لے اور میڈیا میں ڈالے. یعنی ریاکاری کی طرف چلے جاتا ہے، اوپر سے جو ہے بری نظر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور جو بھی ہمارے راز ہیں اپنے تک رکھنا چاہیے. چلے اگلی آیت بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیں ان اگر تم تخفو تم چھپاؤ ما جو فی میں صدورکم تمہارے سینے میں، یعنی تمہارے دل میں، صدورکم او یا تبدوہ تم اسے ظاہر کرو، تم بتاؤ، تبدوہ تم ظاہر کرو، یعلمہ وہ جانتا ہے اسے، یعنی جو بھی چھپا رہے ہیں اس بات کا اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما جو فی میں السماوات یعنی آسمانوں میں، اسکائز میں، السماوات وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی ارض فی الارض زمین میں ہے. واللہ اور اللہ پر ہر شیء یعنی چیز قدیر یعنی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 29 کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے. He knows it very well. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے اس چیز پہ. تو یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ پلاننگ اپنی جو کرتے ہیں کوئی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی غلط پلاننگ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے کسی اور کا. تو یعنی یا خود اپنے بھائیوں کا یا کسی اور کا، تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یا کوئی اپنے برائی کرنے کا بھی اگر ارتکاب کر رہا ہے، یعنی کوشش وہ ہمیں پلاننگ کر رہا ہے، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے. جو وہ ظاہر کرے یا وہ اپنے سینوں میں چھپائے، دلوں میں چھپائے، تو بھی وہ ہی نوز ویری ویل. اللہ نوز ایوری تھنگ. جو ہمارے دلوں کے اندر کی بات کو بھی جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اور اللہ جو ہے وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اور جو اللہ جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے. اور اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ سب یعنی بہت ہی اچھی طریقے سے سب وہ جانتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈر کر، جیسے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کی ذات سے وہ ڈرا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو آیت ہم نے پڑھی، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ڈر کر جو ہے صحیح کام کریں. اور ہمارا جو بھی لین دین ہے، ہمارا جو لین دین اور جو بھی ہمارا یعنی بزنس ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہمیں اللہ سے ڈر کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا. چلیں اگلی آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم دن تجدو پائے گا کلو ہر نفسن یعنی شخص یا نفس یا ذات، نفسن یعنی شخص، ما جو عملت اس نے کی یا اس نے کمایا، عملت اس نے جو عمل کیا، من سے خیر نیکی محضرن یعنی موجود، حاضر ہوگی، محضرن ہاں موجود. وما جو عملت عمل کیا، اور ٹیبل تو گزر چکے ہیں عملہ کا. من شے کوئی یعنی کوئی چیز، من سے سوء یعنی برائی، سوء برائی، تودو اور یعنی تودو لو ان بینہا یعنی تودو آرزو کرے گا، یا وہ ودو یعنی چاہنا کسی چیز کو، تودو یعنی آرزو کرے گا، چاہتا ہے. لو انا کاش کے بینہا اس کے درمیان واؤ بینہو اس چیز کیا، وہ بینہو اس چیز کیا اس کے درمیان، امدن یعنی فاصلہ ہو، امدن جو ہے فاصلہ، بعیدن یعنی بہت دور کا، بعیدن دور کا ہو. وہ یحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، اپنی ذات سے. واللہ اور اللہ رعوف یعنی شفقت کرنے والا، رعوف یعنی شفقت کرنے والا، بالعباد بندوں پر، بالعبادی یعنی بندوں پر. یہ آیت نمبر 30 بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا یعنی اس دن تم پاؤ گے جو بھی یعنی ہر شخص یا ہر نفس جو کمایا ہے، جو عمل کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، من خیرن یعنی جو نیکی کا کام کیے ہیں، جو اچھے کام کیے، محضرن یعنی موجود ہوگا، وہ حاضر ہوگا، سامنے ہوگا، وہ سب چیز جو ہے حاضر ہوگا. وما عملت من سوء اور جو بھی وہ عمل کیا ہو، برا عمل، برائی جو بھی کیا ہو، تودو یعنی وہ کہے گا، اے کاش، لو انا کہ کاش کے، تودو وہ چاہے گا، اور وہ جو ہے کیا کرے گا، وہ ہی ول وش کرے گا کہ بینہو کہ وہ جو برائی جو کیا ہے اس کے اور اس کے درمیان، یعنی برائی اور خود وہ شخص کے یا اس نفس کے درمیان، امدن بعیدن کہ ایسی فاصلہ ہو جائے بہت دور کا کہ اس کے کچھ اس کے حساب میں نہ آئے، اس کے سامنے نہ آئے.
تو یہ بتا رہا ہے وہ یحذرکم اللہ نفسہ کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، واللہ رعوف بالعباد اور اللہ جو ہے بڑا شفقت والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو یہ آیت جو یہاں پر ہے کہ جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں، یعنی ایک جان جو ہے ایک شخص ہے یا کوئی اپنی نفس ہے کوئی، یعنی وہ جو عمل کر رہا ہے، یعنی بھلائی جو بھی کر رہا ہے وہ اسے سامنے پائے گا، اور جو بھی وہ برائی پائے گا، جو بھی برا کرے گا، یعنی برائی کیا ہے، جو گناہ کیا وہ بھی اس کو سامنے پائے گا، لیکن اس وقت میں کیا ہوگا کہ وہ آرزو کرے گا، ہی ول وش کہ آئے کاش کہ یہ جو برائی جو میں نے کی ہے یہ اور اس کے میرے اور اس کے درمیان یعنی میلوں بہت دور چلے جائے، یہ جو مجھ سے بہت دور چلے جائے۔ تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا چاہے برے ہوں۔ تو چاہیے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے پاس جو ہے اچھے عمل ہوں انشاءاللہ، تو جو بھی ہم گناہ کیے ہیں اس کے توبہ کریں، مغفرت اللہ سے مانگے، اس کا عفو مانگتے رہنا ہے ہمیں۔ اور اللہ کیونکہ اپنی ذات سے ڈر یحذرکم اللہ نفسہ، وہ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ جو ہے بڑا شفقت والا ہے اور اپنے بندوں پر، اسی لیے جو بھی ہم گناہ کر چکے ہیں اس کا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور جو بھی یعنی ہم یعنی آگے جو پلاننگ کریں اچھے کاموں کی، نیکوں کی، یعنی ہر برائی سے بچ کر، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے اچھے عمل ہوں سامنے ہمارے، نہ کہ برائے عمل۔ یا اللہ ہمیں جو ہم کوشش کریں اس کو قبول فرما، اور ہمیں ہر برائی سے بچا، اور ہمیں جو ہے اللہ جو ہے ہمیں نیک کام کرنے، تاکہ ہم جب کھڑے ہوں تو ہمیں اپنے آپ پر شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں جو ہے نیک توفیق دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ چلے اگلی کلاس میں ملتے ہیں، جب تک آپ پڑھتے رہیں سیکھتے رہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔